بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پاکستان کے اوپر اکثر الزام لگایا جاتا تھا ہندوستان کی جانب سے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے یہ بیسیکلی پاکستان سپانسرڈ ہے. پاکستانی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک نیریٹو ہندوستان جو ہے وہ 2001 9/11 کے بعد بالخصوص دنیا میں بیچتا نظر آ رہا تھا. پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے 2016 میں جس سے دنیا کو یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے کشمیریوں کی، یہ انڈیجنس تحریک ہے، یہ کشمیریوں کی اپنی تحریک ہے. پاکستان کا کشمیریوں کی عسکری تحریک کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ کشمیری اپنا حق خود لینا جانتے ہیں. جب آپ کا مقصد کلیئر ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے جو مقصد ہے اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں، اس مقصد کی وجہ سے جو ماؤں کی عصمتیں، بہنوں کی عصمتیں چھننے سے بچ سکتی ہیں، اس مقصد کی وجہ سے آنے والے وقت کے اندر بچے مزید یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، اس مقصد کی وجہ سے عیدین پہ کھلے عام اجتماعات کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے، گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے، تو پھر انسان بالکل بے فکر ہو کر اپنی قربانی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. اس ساری چیز کو جو میں نے تمہید باندھی ہے، اس کو جو ثابت کیا ہے وہ برہان مظفر وانی شہید نے ثابت کیا ہے. برہان مظفر وانی شہید استعارہ ہیں حریت کا، استعارہ ہیں جرت کا، استعارہ ہیں جد و جہد آزادی تحریک کا، استعارہ ہیں غیرت کا. اس نوجوان نے اس انڈیجنس موومنٹ کو دوام بخش کے یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ کشمیری، آخری کشمیری تک بھی کشمیری اگر اسے عسکریت پسندی کی طرف بھی جانا پڑے اپنے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، تو 1 منٹ کا بھی کشمیری اس سے توقف نہیں کرے گا، دریغ نہیں کرے گا. اور اس بچے نے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اویئرنیس کریٹ کی، دنیا کو بتایا کہ کشمیر کیا ہے، دنیا کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. جب ہندوستانی فوج اس کے در پہ ہوئی، اس کے بڑے بھائی کو بے دریغ طریقے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر برہان مظفر وانی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس غاصب، قابض اور ظالم فوج اور اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھاتا. اور اس نے ہتھیار اٹھائے، اور اس نے ہتھیار اٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمیں آزادی کے لیے ہتھیار بھی اٹھانا پڑے تو ہم کوئی بھی سٹیپ لینے سے گریز نہیں کریں گے. آج برہان مظفر وانی کی شہادت کا دن ہے. آج ان کی شہادت نے کیا پیغام دیا ہے اس پر بات کریں گے، اور ان کی شہادت بعد جو مقبوضہ کشمیر کا انوائرمنٹ تحریک آزادی کے حوالے سے بنا ہے اس پر بات کریں گے. اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے، کتنا بڑا پیغام دیا ہے کشمیریوں نے اس دن کو لے کر. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں بڑے زبردست پینل نے جوائن کیا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں الطاف حسین وانی صاحب، سینئر حریت رہنما ہیں، اپنا تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں، اور کشمیر کی جدوجہد کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی بھی بہت کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا کی برین سٹارمنگ ہے اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے. انٹرنیشنل امور پر مہارت رکھتی ہیں اور خاص طور پہ انڈیا کو ایکسپوز کرنے میں بھی مہارت رکھتی ہیں. اور ہمیں فیض اللہ فراق صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پہ جو جی بی اور کشمیر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر خاص نگاہ رکھتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے میں سوالات کا آغاز کروں، سب سے پہلے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں. میدانی عمل میں اس لیے ہیں تاکہ ہماری قوم کی ماں و بہنوں کی عزت عابر و سلامت رہے. یہ قوم ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے. برہان صاحب یہ وہ خالد، یہ وہ برہان بچپن کی ہے، یہ اسی شکل میں بس اسی روپ میں مجھے ملتا ہے. کشمیر لہو کا دریا، تو غیرت کی تو بیانی، سالار صفے آزادی، کردار تیرا لافانی.
कश्मीर लहू का दरिया तू गैरत की हिंदुस्तान से आज़ादी बुरहान का ही नहीं है, ये सबों का मकसद है। आज 80% या 90% लोग उसको दुआएं देते हैं ताकि हमारी जो ये स्ट्रगल है वो आगे बढ़े। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसाला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। बुरहान वानी की शहादत को 7 वर्ष बीत चुके हैं। बुरहान वानी 1994 में गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के एक छोटे से गांव दादा सरा नस्तराल में पैदा हुए। बुरहान वानी स्कूल में थे कि काबिज भारतीय फौज ने उनके भाई खालिद वानी समेत कई तुलबा को गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बर्बरियत पर कश्मीरी अवाम में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। बाद 13 अप्रैल 2015 को इंडियन आर्मी ने खालिद वानी को सरेआम गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इस वाक़े ने बुरहान वानी की सोच का धारा ही बदल दिया। भारतीय फौज की सफाकियत हर गुजरते दिन के साथ बेलगाम होती जा रही थी। महज 15 साल की उम्र में वो भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर उठ खड़े हुए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये कश्मीर हमारा है, यहाँ की सरजमीन हमारी, इस पर सिर्फ हमारा हक है। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज ने बुरहान वानी समेत 3 हुर्रियत पसंदों को घेरे में ले लिया। बुज़दिलाना कार्रवाई में जद्दोजहद आज़ादी के इन रोशन सितारों को शहीद कर दिया गया। 9 जुलाई को बुरहान वानी का जनाजा उनके गांव में पढ़ाया गया, जिसमें तकरीबन 2 लाख कश्मीरी शरीक हुए। शुक्र करता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा निकला कि उसके दाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं सर उठा के बात कर सकता हूँ कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, इज्जत ही इस कमाई है। बुरहान मुजफ्फर वानी एक फर्द थे, मगर वो दर हकीकत एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए। इस वाक़े से बिलाशुबा तहरीक आज़ादी कश्मीर एक नए मोड़ में दाखिल हुई। बुरहान वानी तो शहीद हो गए, मगर अपने पीछे इतने चिराग रोशन कर गए कि मकबूजा वादी आज भी जज्बा हुर्रियत से माला माल है। आज कश्मीर का हर बच्चा बुरहान मुजफ्फर वानी है। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत ने कश्मीरी नौजवानों में एक नई रूह फूंक दी। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नए मकाम पर ले गए। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत ने ये साबित कर दिया कि कश्मीरियों की ये जद्दोजहद जारी रहेगी, और उन्होंने हिंदुस्तान के इस इल्जाम का भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को किसी मुल्क की मुआवनत हासिल है। ये तहरीक कश्मीरियों की है और खुद कश्मीरियों ने इसे अपने खून से सींचा है। कश्मीरी अवाम अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि वो हक़ खुद इरादियत के हसूल तक भारतीय फौज की फस्तायत के सामने डटे रहेंगे। अल्ताफ हुसैन वानी साहब, ये फरमाइएगा, बुरहान मुजफ्फर वानी क्या अहमियत रखता है कश्मीरी के लिए, इस जद्दोजहद के लिए, इस तहरीक आज़ादी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक रही है 47 ऑनवर्ड्स, जब हिंदुस्तान कब्ज़ा किया, उससे पहले भी हर वक्त कश्मीर में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा जानदार पैदा हुआ है जिसने काबिज़ क़ुव्वतों को ललकारा है और एक वक्त के साथ इस मोमेंट को जला बख्शी है। जब हम देखते हैं 47 ऑनवर्ड्स हिंदुस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग सामने आए। 70s में शहीद मकबूल भट्ट की शख्सियत में एक बागी सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ा। मकबूल भट्ट शहीद की शहादत के बाद हिंदुस्तान ने समझा था कि हमने इसको ख़त्म किया, लेकिन फिर श्रीनगर के गली कोचे से मकबूल भट्ट निकले, पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर से मकबूल भट्ट निकले, और यूँ ये काफ़िला आगे चलता गया। आगे जाकर हम 90s में दाखिल होते हैं तो आप को ये हैरत होगी, 30 मार्च 1990 को जब शहीद इशफाक मजीद वानी शहीद होते हैं श्रीनगर में। उस वक्त चूँकि मीडिया, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो 2.5 लाख के करीब लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा श्रीनगर में, विच इज़ वन ऑफ द मैसिव फ्यूनरल्स इन श्रीनगर उनका। और इसी तरह से जो भी शहीद हुए, और एक फेज़ चला 2000 ऑनवर्ड्स तक। हिंदुस्तान ने ये दुनिया में पैगाम देना शुरू कर दिया, तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की कि कश्मीर की तहरीक जो है ये स्पॉन्सर्ड तहरीक है, इसमें पाकिस्तान इसकी मदद करता है, फॉरेन एड साथ, और बड़ी हद तक हिंदुस्तान इस प्रोपेगेंडे में कामयाब होता भी दिखाई दे रहा था।
9/11 کے بعد تو ہندوستان نے بالکل اس کا فائدہ اٹھا کر جو انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ کشمیر کو جوڑنے کی کوشش کی سارے سلسلے، اور کشمیریوں نے بالکل پورا جدوجہد اس دوران شروع کی. آپ نے 2010 کا ایجیٹیشن دیکھا، 2011 کا دیکھا، 2012 کا دیکھا، جس میں پہلی دفعہ ہندوستان نے پیلٹ گنز کا استعمال 2010 میں شروع کر دیا، اور دیکھا کہ لانگ سپیل آف کرفیوز ان کشمیر، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز اینڈ آل دیز تھنگس ہیپن ان کشمیر. اب اس میں ہندوستان پھر 2012-13 میں تھوڑی سی کشمیر میں تھوڑی سی خاموشی رہی، تو ہندوستان نے سیل کرنا شروع کر دیا. کشمیر تو بالکل پرامن ہے، یہاں تو کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. they were selling each and everything. And in that era one guy called برہان مظفر وانی، جو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت اور اہمیت دینی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جا رہا تھا، اور ان کو بی ایس ایف نے روکا، اس کے بھائی کو تشدد کیا. ایک عام کشمیری بچہ، عام کشمیری بچہ، جس کا تحریک کے ساتھ اس وقت کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہی واز اسٹوڈنٹ 9th کلاس. وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جا رہا تھا، ان کو پکڑا، بھائی کو پیٹا، اور یہ چھوٹا بچہ بھاگ گیا وہاں سے، ڈر کے خوف کے ماحول میں ڈر گیا، اور بھاگتے بھاگتے برہان مظفر وانی بن گیا. جب یہ چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے جنگل میں چلا گیا، تو اس بھائی کو شہید کر دیا وہاں فوجیوں نے وہاں پر. اینڈ ہیئر کمز دا رائز آف برہان مظفر وانی. برہان مظفر وانی از دا فرسٹ کشمیری جو فریڈم فائٹر جس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، جو کھل کر سامنے آیا. اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تو اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر کشمیری نوجوانوں کو ایڈریس کیا، ان تک پیغام پہنچایا. اس سے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی تحریک میں ایک نئی جلا پیدا ہو گئی. ابھی انہوں نے عسکریت پسندی اپنائی نہیں تھی، انہوں نے سارا کام سوشل میڈیا پر ہی کیا. اس نے ہندوستان کو مختلف پیغامات دیے. یاترا جب ہوئی اس پر پیغام دیا کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہماری آپ کی حکومت، آپ کی فوج جو قابض یہاں پر ہے، جو ظلم یہاں پر کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم بات کریں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. پازیٹیو میسیج اس نے سارے دیے بینگ اے فریڈم فائٹر، اور ایک وہ آئیکن بنتا گیا کشمیر کے اندر. آئی ریممبر دا ورڈس آف فارمرس، جو پاکستان کی بڑی ہیومن رائٹس لائر تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ. برہان مظفر وانی کی شہادت سے چند دن پہلے وہ کشمیر میں تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہاں آ کر بھی اور UN کے اندر بھی کہ یہ جو کشمیر تھا، اب کشمیری کہہ رہے ہیں، اب ہمارا اپنا لیڈر ہے، برہان ہمارا لیڈر ہے، ہم سامنے لیڈر ہمارا ہے، وی ڈونٹ کیئر فار اینی بڈی، برہان از آور لیڈر. سو اس طرح برہان نے گیلونائز کیا سپورٹ آف یوتھ ایجوکیٹڈ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کشمیر کی اس مومنٹ میں PhD اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، نیم فرام اینی، آپ جائیں سبزار بٹ، جن کو آج کل یہ اوور دا گراؤنڈ ورکرز کہتے ہیں، سبزار بٹ سے لے کر غلام محمد بٹ، پھر آپ جائیں جو وانی تھے رئیس وانی، پھر سہرائی صاحب کے بیٹے، اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان. ایوری بڈی وانٹڈ ٹو ڈائی لائک برہان مظفر وانی. دا فیونرل، the reception، برہان مظفر وانی کا جب ہم کہتے ہیں 2 لاکھ کا جلوس تھا، کرفیو تھا کشمیر کے اندر، تمام ٹرانسپورٹ بند تھی، کسی کو چلنے. یہ لوگ مختلف دیہاتوں سے پیدل چل کر وہاں سے چھوٹے چھوٹے روڈوں سے وہاں آئے تھے، جانے کی اجازت نہیں تھی. جو 2 لاکھ کا ہم آپ نے کشمیری کو ان کا جو ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی چہرے پہ کوئی مایوسی، پشمردگی نہیں ہے، بلکہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے ایموشنز کشمیریت کا. میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا برہان مظفر وانی جو کچھ انڈیا بیچ رہا تھا ان کی شہادت سے پہلے کہ پاکستان سپانسرڈ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، برہان مظفر وانی کی شخصیت اس قدر ہندوستانی فوج اور ریاست کے اوپر بھاری ہو گئی کہ 10 سے 11 لاکھ فوج اسے قابو کرنے میں ناکام ہوگی. یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑا ان کے لیے گلوبلی ایک تھریٹ بن گیا تھا. بہت اسپائرنگ بچہ، ایک بہت پڑھے لکھے خاندان کا، جس کا کوئی کسی چیز سے لینا دینا نہیں تھا، جس کا باپ جو ہے وہ اسکول کا پرنسپل ہے، ماں ایک بہت ایجوکیٹڈ خاتون، بہت افلوئنٹ فیملی ہے. اس نے اپنی زندگی میں جو اپریشن ایکسپیرینس کی اور جو بے بسی ایکسپیرینس کی، اس نے اس کو انٹرنلائز کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو انٹرنلائز کرنے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے کیا غلط ہو رہا تھا. اس سے پہلے اس موومنٹ نے جو اس کو لگا
اور جو میں نے اس کا اسیسمنٹ کیا ہے اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو فریڈم فائٹنگ ہے کہ آپ اوپریسر کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور اس جہاد میں آپ شہادتیں بھی دے رہے ہیں لیکن دنیا کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس نے بہت ارلی ٹائم پہ دنیا کی سلیکٹیو بلائنڈنس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکور کر لیا تھا، اور اس نے اسی سلیکٹیو بلائنڈنس کو کے ایریا کو مارجنلائز کرتے ہوئے اس نے دنیا کو یہ بتانا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کے میسیجز بالکل ایگریسو نہیں ہوتے تھے، بہت لاجیکل ہوتے تھے، اور وہ بہت ٹو دا پوائنٹ بات کرتا تھا۔ وہ ہیومینٹی کے اگینسٹ کوئی جو یہ ایک پکچر بنا کر وہاں پہ کشمیری حریت پسند کی پوری دنیا کو بیچ رہے تھے، وہ ایکچولی اس سے بالکل اپوزٹ تھا۔ ایک بہت خوبصورت، ایک بہت سافٹ سپوکن نوجوان جس کی اپنی زندگی میں وہ اس تشدد سے گزرا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت لاجیکل بات کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی، کسی میں وہ ایک عام نوجوان کی طرح کرکٹ کھیل رہے ہیں اور باقی یوتھ کو انوالو کیا ہوا ہے، ایک میسج تھا۔ وہ ریلیٹ کرتا تھا، وہ بچہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا تھا، اور اس نے دنیا کو بہت زیادہ کشمیری نوجوانوں سے بہت زیادہ اس نے دنیا کو یہ سمجھنے پہ مجبور کیا کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے، ظلم کا جو گریڈینٹ ہے وہ ہے کیا، کہاں تک جو ہے وہ لوگوں کو اپریس کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے پرابلمز کیا ہیں، کیوں ایک اسکول میں پڑھتا ہوا بچہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے پہ آ گیا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس نے ایک اور طریقہ جو ہے اس نے خود کو کیموفلیج نہیں کیا، اس نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے، جو نئی آئیڈینٹی بنائی، اس نے اس کو اون کیا، اور اس نے دنیا کو دکھایا کہ میں کشمیری ہوں، یہ میرے مسائل ہیں، اگر میں بحثیت کشمیری اپنے مسائل اس طرح سب کے سامنے نہیں ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو کشمیری بچہ ہے وہ اپنے کانسیپٹ میں اتنا کلیئر ہے کہ وہ اگر 18 سے 20 سال کا بچہ بھی ہے اسے پتا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، دینی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، انٹرنیشنل لاز کے لحاظ سے، یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن سے لحاظ سے۔ از اٹ سو؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ اس کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، اور وہ اپنے رائٹس، اپنی ریزرویشنز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر رجسٹر کرا سکتا ہے، اور یہی اس نے کرایا، اور یہی چیز جو ہے ایک ویکیوم تھا حریت کی جو تحریک ہے اس کے اندر، اور اس ویکیوم کو پھر فل کیا اس جیسے بے شمار اور لائک مائنڈڈ لوگوں نے۔ لائک مائنڈڈ سے میری مراد ہے جن کے اوپر یہ گزر رہی تھی اور ان کو کوئی پلیٹ فارم یا سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا وہ خوف کا شکار تھے کہ شاید ہم اپنی آواز بلند کریں گے تو ہمارا پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے صرف ہتھیار سے جنگ ہی لڑنی ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کے چھپ جانا ہے، اور پھر ہمارے گھر والوں پر تشدد ہونا ہے، اور کسی نہ کسی دن ہمیں بھی گھسیٹا جانا ہے، ایک سائیکل ہے میزری کا جو چلتا جانا ہے۔ اس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو ہے، وہ یہ بہت ظالم ہے، اس ظلم ٹھیک کے ہے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس بھی آتے ہیں، مجھے فیض اللہ فراق صاحب کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ فیض اللہ فراق صاحب، ہندوستان کا مقصد تو بظاہر یہ تھا کہ اگر ہم برہان مظفر وانی کو شہید کر دیں گے تو برہان مظفر وانی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس تحریک آزادی کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ کشمیری جو حریت کی تحریک ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ہندوستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جو عزائم ہے وہ ڈے ون سے اس میں آج تک ناکامی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ وہاں کے جو انڈیجنس اسٹرگل ہے جموں کشمیر کے اندر سے، جو لوگوں کی آواز ہے آزادی کے لیے جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ لوگ، وہ پیورلی ایک انڈیجنس اسٹرگل ہے، ایک مزاحمت ہے جو ہمیشہ سے فیس کر رہے ہیں، اور اس لیے ہندوستان جب بھی کوئی عزائم کو سوچتا ہے، کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس میں ناکامی کا سامنا کر رہا ہے۔ برہان وانی کی بنیادی طور پر ایک شہادت، ایک ایسی شہادت تھی جو ایک بیانیہ بنا گئی، وہاں پہ ایک نیریٹو بن گیا، اور اس نے جو اپنی زندگی قربان کر دی، اس نے جب دیکھا ہندوستان کے اندر جو بربریت تھی وہاں کے جو عام شہریوں کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور اس کے بھائی کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا وہاں پہ، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کوئی وہاں پہ فریڈم فائٹر نہیں تھے، وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ وہاں کے عام شہری تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے مکین تھے، لیکن جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں کی جو پرامن شہری ہے ان کے ساتھ ہندوستان کی حکومت کا جو بدترین رویہ ہے
वो इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी और गैर आइनी है, तो फिर उसने इस इकदाम उठाने पर मजबूर हुआ। फिर लोगों को उसने मोबिलाइज करने की कोशिश की, एक नौजवान लड़के ने अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, फिर फ्रीडम फाइटर की तरफ गया। मैं ये समझता हूँ कि जो बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पे हजारों लाखों बुरहान वानी पैदा हो चुके हैं। जब तक कश्मीर की आज़ादी नहीं होती है तब तक वहाँ के लोग नौजवान लड़ते रहेंगे। वहाँ के माएँ जब बच्चे अपने गोद में पलती हैं, उनको दूध पिलाती है, तो उसके अंदर भी आज़ादी का दूध होता है। और वहाँ के जो नौजवान हैं वो भी ये समझते हैं कि वो आज़ाद नहीं है। उनके स्कूल, उनके मदारिस, उनके इलाके, उनके अक़दार, उनकी रिवायत, उनका कस्टम सब पाबंद है और वहाँ पे मगलूब है और वो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी इंसान गुलाम रहना नहीं चाहता। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, आप ग्लोबल देखें, कोई भी इंसान आज़ादी से रहना चाहता है और आज़ादी फंडामेंटल राइट है इंसान का। और कश्मीरियों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया आप क्योंकि है। सर सीनियर वो सहाफ़ी गुलाम भी है। हैं, ये फरमाइएगा, एक सहाफ़ी है, उनका नाम है आसिफ सुल्तान। आसिफ सुल्तान की जो जुर्म है सबसे बड़ा वो ये है कि उन्होंने बुरहान मुजफ्फर वानी के ऊपर एक मजमून लिखा था और आज उसकी पादाश में आसिफ सुल्तान को 1000 दिन से जायद हो गए हैं पाबंदे सलासिल हुए हुए, उनके ऊपर काले कावानीन। हिंदुस्तानी रियासत नाम बुरहान मुजफ्फर वानी से इतनी खाइफ है कि कोई भी नाम ले या तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा देंगे या उसे पाबंदे सलासिल कर देंगे। इसकी वजह भी यही है, बुरहान वानी जो है इंडिजिनस स्ट्रगल का एक इस्तारा है। वो वहाँ के अंदरूनी जदोजहद, कश्मीर की और कश्मीरियों की स्ट्रगल की एक अलामत है और इसी से खौफ खाते रहेंगे। जो भी इंडिजिनस स्ट्रगल होगी वहाँ से हिंदुस्तानी फौज को, नरेंद्र मोदी को, RSS को, वो जो उनका एजेंडा है उसको हमेशा से धचका लगेगा और वो शिद्दत से इस बात को महसूस करेंगे कि जितनी ये इंडिजिनस स्ट्रगल मज़ाहमत आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान को की गुलामी की जो साये हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे उनको खतरा तो है और इस तरह की चीज़ों को वो पसंद नहीं करेंगे। और अब भी जिस तरह की वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, जिस तरह की उनकी दुनिया में कहा जाता है हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन कश्मीरियों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। उनके ऊपर तो ये पाबंदी लगाना अपने ईमान का, अपना उनके अपने दीन का, धर्म का जो भी है, उनके अक़दार कैसे समझते हैं वो तो इनके यहाँ वहाँ मजहबी आज़ादी का कत्ल है, वहाँ इंसानी हुकूक का कत्ल है और वो उस पे तो वो खुश हो जाते हैं करके। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आज़ादी का सूरज तुलू नहीं होगा तब तक बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। और आज का दिन बुरहान वानी के नाम है, जिसने नौजवान नस्ल को एक ऐसा कश्मीरी नौजवान। सही, आपने मैसेज के हवाले से बात की। वानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा, मैसेज बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत से कितना